بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوح آلاء أسداها وتمام منن ولاها جمع للإحصاء عددها وناع الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن ابتعثه واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا سيدنا أبي القاسم وعلى بنته وبضعته وشجنته وروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المغتهدة مقهورة حقها مغصوبة إرضها مردودة ظلها فاطمة الزهراء وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. بهم ندعو الله ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق
فاعتبروا یا اولی الابصار. وقال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام وجعلک واباک وجدک واخاک وبنیک عبرۃ لأولی الالباب. صلوات محمد. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، اسلام کی، دین کی تبلیغ و ترسیل میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جس گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا، اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے. بہت ساری باتیں اس حوالے سے بیان کرنے کے لیے رہ گئیں، اور آج بھی اس وقت میں جتنی بات ممکن ہوگی وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں اس کو عبرت عاشوراء کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. تاوقت ہے کہ ہم ان حالات سے عبرت حاصل نہیں کریں گے، حق کا محاذ اپنی حقانیت کے باوجود مظلومیت کا شکار ہے، اور باطل پرست طاقتوں کو موقع ملے گا اور کسی نشیب میں حق پرست قتل کر دیا جائے گا. عاشوراء کی عبرتوں میں سے ایک اہم عبرت مقدس معابی ہے. تقدس اپنی جگہ محترم ہے، مقدس ہونا قابل احترام ہے، لیکن مقدس معابی کا چولا اوڑھ لینا خطرناک ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مقدس کیا ہے، تقدس کیا ہے، اور مقدس معابی کیا ہے. دھوکہ جو انسان کھاتا ہے وہ مقدسات کے نام پر مقدس معابی کے چولے سے دھوکہ کھاتا ہے. مقدسات کی مخالفت کوئی بھی کرے اس کا مقابلہ ضروری ہے. کچھ چیزیں دین نے ریڈ لائن کے عنوان سے قرار دی، اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا ہے، اس میں کوئی چوں و چرا نہیں کر سکتا ہے. جاننے اور سمجھنے کے لیے وہ ایک الگ موضوع ہے. کچھ چیزیں مقدسات ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ چیزوں کو ہم رسم و رواج کی بنیاد پر مقدس بنا دیتے ہیں. وہ چیزیں ہوتی تو خرافات ہیں لیکن ان کا نام مقدس ہو جاتا ہے. جب تک کہ ہم اس سے مقابلہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اپنے معاشرے کو نہیں سنوار سکتے. ہم حسینیت کا پیغام نہیں دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. اور ہمیشہ دھوکہ اسی مقدس معابی سے ہوا ہے. قرآن قابل احترام ہے، اس کے خلاف کوئی بولے گا، اس کی توہین کوئی کرے گا تو ہم اپنی جان پر کھیل کے اس کا مقابلہ کریں گے. قرآن کی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے.
ہمارے مقدسات میں سے، وہ ہماری ریڈ لائن ہے. لیکن قرآن کے تقدس سے کوئی غلط فائدہ اٹھا کے قرآن نیزے پر بلند کرے تو تاریخ کے موڑ پر ایسا وقت آیا یا نہیں آیا؟ قرآن بلند کیا گیا. مولا کائنات کہنے سے قرآن نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. لیکن پبلک نے اسی مقدس مابی سے دھوکہ کھایا یا نہیں کھایا؟ امیر المومنین بھی عبرت ہے. جب لوگوں نے مقدس مابی کا دھوکہ کھایا تو کیا ہوا؟ مالک اشتر کو تیر کھانے کے باوجود اپنا تیر توڑنا پڑا اور خاموشی سے آنا پڑا. یہ جب عوام مقدس مابی کے دھوکے میں پڑ جاتی ہے تو پھر حق کا محاذ مظلومیت کا شکار ہوتا ہے. قتل کرنے والوں نے سرکار سید الشہداء کو قتل کر دیا. اس کے بعد ان میں کا ایک گیا حج پر. حج پر گئے بعد میں لوگ تو ایک کے ہاتھ پر مچھر بیٹھا تو اس نے مار دیا. آگے مچھر کے مارنے کا بھی کفارہ ہے عالم احرام میں. اب وہ پریشان آواز باغتا کہ ارے مچھر مار دیا، اس کا تو کفارہ ہے. تو اس نے کہا دیکھو اس قوم کا برا حال ہو، حسین کو قتل کر دیا، اس پر کوئی اثر نہیں ہوا. محسوس کر رہے ہیں بات کو؟ آپ غور کر رہے ہیں بات؟ قرآن ہے مقدس، لیکن اس کو اتنا مقدس بنا دیا کہ کبھی اس کو چھونے کی نوبت ہی نہ آئے. بچوں کی دسترس سے قرآن دور رکھو. اتنا مقدس ہو گیا قرآن کہ اب گھر کے گرد و غبار اس کی حفاظت کر رہے ہیں. مقدس ہو کوئی چھونے اتنا اونچا ہے کسی کا ہاتھ توجہ بھی نہیں کہاں رکھا ہوا ہے قرآن. یہ ہے مقدس مابی کہ قرآن کو اپنی زندگی کا جزو میں بنانا نہیں ہے، وہ تو موت کا سامان ہے. تو وہ اتنا دور رہے کہ بچہ ہی بس اس کو دیکھ دیکھ کے بس کہ ہاں یہ مقدس ہے. وہ ہاتھ میں نہ آنے پائے، وہ شعور میں سمانے نہ پائے. یہ مقدس ہے، اس کو مقدس بنا لیا گیا. بحث غسل جنابت کی اگر کی جائے، منبر سے یہ بات نہیں ہوتا، اس باتیں منبر سے ہوتی ہیں. زین العلا کے زمانے میں ایسی رقاصائیں اور ڈانسر لیڈیز، منبر سے ایسی بات ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں، یعنی ایسا محدود کر دو منبر کو کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ سنے، جو خدا چاہتا ہے وہ نہ سنے. سلامات بھیجیے محمد و آل محمد. حالات بتائے نہیں جائیں گے تو سمجھ میں کیسے آئے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. چوتھے امام کا زمانہ بتایا نہیں جائے گا تو پتہ کیسے چلے گا کہ ہم کس ماحول میں ہیں. چوتھے امام کے زمانے میں بدکرداری اور مکس گیدرنگ کی بات کی جائے تو منبر کا تقدس، اور شادیوں میں دین کو پامال کیا جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. گھروں میں بیٹھ کے بیٹی، بہو، بیوی، ماں سب ایک ساتھ قضائی تصویریں ٹی وی پر دیکھیں، اس میں کوئی مشکل نہیں. کیا اس میں کہ یہاں تو دین نہیں ہے نا، دین تو امام باڑے میں آتا ہے، دین تو مسجد میں ہے. امام باڑوں سے نکلے دین ختم، مسجدوں سے نکلے دین ختم. شریعت کہتی ہے ایسا دین ہم لیتے مانتے ہی نہیں ہیں جو مسجدوں اور امام باڑوں میں دین رہے. جب تک بازار
صحابی دیکھیے جن کا ہمیں دھوکہ ہوتا ہے. 8 محرم آئی، حاضری مولا عباس کی، اللہ رزقوں میں وسعت دے مولا کے نام پر خرچ کرنے کے لیے. اب اس دن صبح سے بچے کو تیار کیا جاتا ہے. دیکھو بیٹا صاف ستھرا کپڑا پہننا، گھر کو پاک پاکیزہ صحیح سے نخر ہونی ہے، پاک دھویا جا رہا ہے، گھر کو صاف کیا جا رہا ہے، گھر کو پاکیزہ کیا جا رہا ہے، گھر کو بچے کو بھی سمے دیکھو بیٹا پیشاب کرنا تو پانی ضرور لینا. اچھی بات ہے، یہ چیزیں بری نہیں ہیں، بہت اچھی چیز. 22 رجب کی نظر ہوئی، صبح سے بچے کو تیار کیا جا رہا ہے، الگ سے پانی رکھا جا رہا ہے، وہاں جا کے دھوئے فلاں کرے، یہ ساری چیزیں کوئی اس کی برائی نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ طہارت فقط 22 رجب اور 8 محرم ہی سے کیوں مخصوص ہے؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ مولا فقط 22 رجب اور 8 محرم کو میرے گھر میں آتے ہیں، وہ ایک دن اپنے گھر کو پاکیزہ بناتا ہے. اور جو یہ جانتا ہے کہ یمشی علی فی اثباقہم ویتو علی فراشہم، امام زمانہ روزانہ تمہارے گھر میں آ کے بیٹھتے ہیں، روزانہ تمہارے پادار کی سیر کرتے ہیں کہ کس کا پادار امام زمان پسند ہے، کس کے گھر میں امام زمان کی آمد کے لیے انتظام ہے. بس ایک دن گھر کو پاکیزہ نہ رکھو، روزانہ اپنے گھر کو امام زمانہ کی آمد کے لیے آمادہ کر کے بتاؤ. ایک دن نہیں، پاکیزگی ہمیشہ طہارت رہے گی. صلوات بھیجیے محمد. پسند کا بازار نہیں، گھر ان کی پسند کا گھر نہیں. 8 محرم آئی تو گھر کو پاکیزہ کر لیا، 22 رجب آئی تو گھر کو پاکیزہ کر لیا. روزانہ کا گھر 22 رجب جیسا ہو، روزانہ گھر 8 محرم جیسا ہو پاکیزہ، تاکہ 8 محرم کو الگ سے پاکیزہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. مقدس مہابی دھوکہ جو کھایا ہے وہ اسی مقدس مہابی سے. حقیقتیں بیان ہونا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے ایسے ماحول میں کیا کیا. اس برے ماحول میں ان کو آدم آل محمد کیوں کہا گیا؟ کیا ان کا کرشمہ تھا؟ کیا کیا انہی نے؟ اگر ہم اسے نہیں جانیں گے تو پھر ہماری مشکل کہاں سے حل ہوگی؟ اس لیے کہ وہ تاریخ ہم بیان کریں گے تو پھر اپنے آپ کو ٹٹولنا ہوگا کہ اس زمانے میں ہم کدھر ہیں. گھبراتا اس لیے آدمی ہے کہ تاریخیں کی حقانیت اگر بیان ہوئی تو جب ٹٹولا جائے گا تو ہمارا گھرانہ بھی زد میں آئے گا، ہماری زندگی بھی زد میں آئے گی. اس لیے جب تک غفلتوں کی شکار رہیں، ایسے برے ماحول میں جہاں مکس گیدرنگ، جہاں رقاصائیں قابل عزت تھیں، ڈانسر لیڈی جہاں عزت مآب شمار کی جاتی تھی، اب تو معاشرہ ختم ہو گیا. جہاں شمع گزاری اور شراب خواری عام تھی. پوچھئے پیغمبر اکرم سے بتائیں کہ جب انسان گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، ساری بات سمجھ کے عیسائیوں نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ جزیہ دینے پر کیوں تیار ہو گئے؟ پیغمبر اکرم کہتے ہیں کہ تمہارے یہاں 3 مشکل ہیں. اس میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ تم شراب خوار ہو، ایک مشکل یہ ہے کہ تم سور کا گوشت کھاتے ہو،
گناہ جب انسان کرتا ہے، صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد، تھوڑا تھوڑا آپ لوگ سمٹ آئیے. دیکھیے ہم ایسے موقع پہ کام کرتے ہیں تاکہ سب لوگ سمٹ جائیں. امام زمانہ کا ایک لقب ہے کہ جس کے لیے حکم ہے کہ جب وہ نام آئے تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں، اور وہ لقب ہے یا قائمہ آل محمد. تھی مرکز اسلام، مکہ اور مدینہ کی جب یہ حالت تھی تو شام کی کیا حالت ہوگی، دیگر شہروں کی کیا حالت ہوگی؟ ذرا اس کو سوچئے. وہاں کا تو بیان ہی نہیں کیا راویوں نے، تو وہاں کی داستانی نے بیان کی وہاں کیا ہو رہا تھا. یہ تو بیان ہوا مدینے میں کیا ہو رہا تھا، جو رسول خدا کا شہر ہے، وہاں کیا ہوا. اور اس کے بعد حکومت کتنی کمینگاہ میں ہے کہ مظلومیت دیکھیے بیت اطہار کے چاہنے والوں کے اس زمانے میں. ایسے ماحول میں کہ چوتھے امام کہتے ہیں کہ 20 سے زیادہ چاہنے والے نہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں تمام لوگوں نے اہل بیت اطہار سے دوری اختیار کر لی تھی، جز 3 لوگوں کے: ابو خالد کابلی، یحییٰ ابن ام طویل، جبیر ابن مطعم. حکومت اتنی کمین گاہ میں ہے کہ امام علیہ السلام ایک کنیز کو آزاد کر کے اس سے شادی، گھر کا مسئلہ ہے نا، میری کنیز ہے، ہم نے اس کو آزاد کیا، اس سے شادی کر لی، یہ میری ذاتی زندگی کا پرسنل میٹر ہے نا، اسے کسی کو تو وقت کا حاکم آپ کو پیغام بھیجتا ہے یہ کام آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ تو بنی ہاشم تھے اور آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. امام نے لکھ کے بھیجا کہ ہم رسول خدا سے افضل نہیں ہیں، رسول خدا جو کرتے ہیں وہی اسی کی پیروی ہم بھی کرتے ہیں. یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم آپ کے گھر کی بھی خبر رکھتے ہیں، آپ سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیے گا. ایسے برے ماحول میں جب چاہنے والے نہیں ہیں تو اب امام علیہ السلام آپ دیکھیں یہ ایک مسئلہ ہے، اقتصادی ناکہ بندی. جو لوگ ذرا سا دیندار ہیں، بنی ہاشم کے اوپر اقتصادی ناکہ بندی. عراق کا حاکم، عراق کا گورنر لکھ کے بھیجتا ہے اپنے حاکم کو شام میں: اِنَّا أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ مِنْ بَنِي هاشم مِنْ علی. علی کے گھرانے کی زمانے میں پوزیشن یہ ہو گئی ہے قَدْ كَانُوا هَلَكُوا جُوعًا، یہ لوگ بھوک کے مارے مرے جا رہے ہیں. یہ پوزیشن، یہ ہے صورتحال. حَتَّى كَانَتْ هِمَّتُ أَحَدِهِمْ قُوتَ يَوْمِهِ، حتیٰ ان میں سے انسان جو زندگی بسر کرنے والا ہے اس کی ہمت اور کوشش یہ ہوتی کہ ایک دن کا کھانا میسر کر لے، ایک دن کے کھانے کے لیے جستجو کرتا ہے تاکہ اس کو حلال روزی نصیب ہو جائے. ایسی پوزیشن ہے بنی ہاشم کی کر دی گئی ہے اقتصادی اعتبار سے. جب کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کی کیا حالت ہے، آپ محسوس کریں، امام کا جواب کہتے ہیں ہمارا حال وہی ہے جو فرعونیوں کے زمانے میں بنی اسرائیل کا حال تھا. آپ 70,000 بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کو ذہن میں رکھیں.
فرعون کی بربریت و بہیمیت کو ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد امام کے اس جملے پر دھیان دیں. امام کی زندگی کے زمانے میں ایک حاکم ہے مدینے کا حجاج ابن یوسف ثقفی. ایسا بدترین حاکم کہ جس کے مرنے کے بعد قید خانہ کھولا گیا تو 50,000 لوگ اس قید خانے میں برہنہ موجود تھے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حجاج اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو بری طرح قتل کرتا تھا اور کم ترین بدگمانی پر انہیں لا کے قتل کر دیتا تھا. اگر اسے کہا جاتا تھا کہ فلاں شخص زندیق ہے، کافر ہے، بے دین ہے تو اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اور اگر اسے اتنا کہہ دیا جاتا تھا کہ فلاں علی کا شیعہ ہے تو اسے فوراً قتل کر دیا جاتا تھا. اسی زمانے میں کمیل قتل کیے گئے، اسی زمانے میں قمبر قتل کیے گئے، اسی زمانے میں اور دیگر خاص افراد قتل کیے گئے. ایسا بدترین زمانہ ہے جس کو امام علیہ السلام نے دیکھا ہے. ایسے ماحول میں امام علیہ السلام کو تربیت کرنی ہے. ایسے ماحول میں امام علیہ السلام کو اسلام کی کشتی کو مقصد تک پہنچانا ہے، ساحل مراد تک پہنچانا ہے. ان حالات سے مقابلے کے لیے امام نے جو سہارا لیا وہ بعنوان محدث، وہ بعنوان مصلی، وہ بعنوان عالم. سب سے پہلا کام امام کا یہ تھا کہ دین کی اصلی فکر لوگوں تک پہنچ جائے، دین کی اصلی ثقافت اور دین کا اصلی کلچر لوگوں تک پہنچ جائے کہ اگر یہ پہنچ گیا تو ساری مشکلیں آسان. اصلی دین اگر پہنچ گیا، صاف ستھرا دین اگر پہنچ گیا. ہماری مشکل آج کے زمانے میں یہی ہے کہ اصلی دین نہیں پہنچا ہے. اگر اصلی دین پہنچ جائے، واقعی دین پہنچ جائے تو یہ شریعت سمع سہلا ہے، یہ آسان شریعت ہے، یہ آسان دین ہے. ہم ایک طہارت و نجاست کے مسئلے میں چھیٹ کے مسئلے کو حل نہیں کر پائے ہیں ابھی تک. آدمی غسل کرنے جاتا ہے تو کتنے پانی برباد کرتا ہے، آدمی وضو کرنے جاتا ہے تو کتنے پانی برباد کرتا ہے. وہ یہ سمجھ ہی نہیں پاتا ہے کہ جو کام انجام دے رہا ہے اس میں کتنے پانی برباد ہو رہے ہیں، کتنا اسراف. یہ تو چھوٹی سی بات میں نے آپ کو بتائی. اگر دین صحیح طریقے سے لوگوں کے کردار میں اتر جائے تو پھر ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی، پھر حق و باطل کا فرق ختم ہو جائے گا. زین العباد نے یہی کرشمہ کیا. جو کمال سب سے پہلے امام علیہ السلام نے جو کام کیا وہ اصلی دین کی تبلیغ. اس کے مقابلے میں دو قسم کے لوگ آئے. اس کے مقابلے میں اصلی دین کی تبلیغ کے لیے سب سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ شک ایجاد کرنے والوں کا ہے. جن لوگوں کو ہر چیز میں شک ہے، ابھی تو لوگوں کو ہر چیز میں شک، جس کی زندگی شک پر ہوتی ہے وہ کبھی آگے نہیں بڑھتا. یقین دین اسلام دین یقین ہے. دین اسلام دین کمال. شک میں انسان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. دین اتنا یقین پرور ہے، دین اتنا یقین مام ہے، دین اتنا یقین کو آگے بڑھاتا ہے کہ جو نماز دین کا ستون ہے اس میں بھی اگر کوئی کثیر الشک ہو جاتا ہے، نماز میں مسلسل شک کرتا ہے، دوسری ہے کہ پہلی ہے کہ تیسری ہے، قنوت پڑھا کہ نہیں، رکوع کیا کہ نہیں، وضو کیا کہ نہیں، دین کہتا ہے لا شک لکثیر الشک. جو زیادہ شک کرتا ہے اس کے لیے شک ہی نہیں ہے.
اگر تمہارے لیے یقین نہیں ہوتا ہے کہ تم نے وضو کیا یا نہیں کیا، پانی بہا جا رہا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، وضو کیا کہ نہیں کیا، ٹوائلٹ گئے پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے، طاہر ہوئے کہ نہیں ہوئے، ایک اتنی سی چھینٹ پڑ گئی پورا بدن دھوئے ڈال رہے ہیں، قیامت مچی ہے، دین کہتا ہے تم نجاست کے عالم میں نماز پڑھ لو، ہم قبول کر لیں گے۔ طہارت، یقین، ایسے ماحول میں جب شکاک اور شک صفت افراد پائے جاتے ہوں تو وہاں دین کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ دینی فرہنگ اور دینی ثقافت پہنچانے میں جو سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے وہ شکاک صفت افراد کی ہوتی ہے، جو دین کو شک میں مبتلا کر دیتے ہیں، یہ امام ہے کہ نہیں ہے، یہ امام ہے کہ نہیں ہے، یہ نبی کے نواسے تو ہیں لیکن آیا امام ان کو ملی ہے یا امامت ان کو ملی ہے یا محمد حنفیہ کو ملی ہے؟ اب قیامت بچی ہے، محمد حنفیہ امام ہے یا امام علیہ السلام امام ہے؟ یہاں کچھ بتائیں تو کوئی نہیں مانے گا، یہاں کچھ سمجھائیں تو کوئی نہیں مانے گا۔ کہ ان کو یقین کی ضرورت ہے، جو بظاہر نہ بولتا ہو وہ اگر بول دے تو تمام شک و شبہ دور ہو جائیں گے۔ کہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چلو چلو حجر اسود کے پاس چلے، سارے شک دور ہو جائیں گے۔ چلو چلو ابھی پتا چل جائے گا محمد حنفیہ یہ نہیں کہا دیکھو اس آیت کی بنیاد پر میں امام ہوں، دیکھو اس دلیل کی بنیاد پر میں امام ہوں، میرے بابا نے عاشور کے دن جاتے ہوئے مجھے امامت سونپی ہے، دیکھو یہ ام سلمہ کو دے کے گئے تھے امامت، وہ یہ سب کچھ نہیں بتاتے۔ اتنا شعور کس کے پاس ہے کہ عاشورہ کی بات کو مان لے؟ اتنی فکر کس کے پاس ہے کہ امامت کی امانت جو ام سلمہ کے پاس چھوڑ کے گئے ہیں اسے لوگ قبول کریں؟ یہ سب کچھ نہیں کہا، اور تمہیں بالکل یقین دلائے دیتا ہوں کون امام ہے، حجر اسود کے پاس چلو، جس کی امامت کی گواہی دے دے وہی امام مان لیا جائے گا۔ محمد حنفیہ پوچھو تم امام ہو؟ نہیں جواب آیا۔ اب جیسے ہی کہا کہ میں امام ہوں یا نہیں، کہا انت الامام ابن الامام، تم امام بھی ہو، امام کے بیٹے بھی ہو، امام کے باپ بھی ہو۔ صلوات بھیجیے محمد۔ تم ہی امام ہو، تمہارے علاوہ کوئی امام نہیں ہے۔ دوسری مشکل جو سامنے تھی، ماحول کب خراب ہوتا ہے؟ پہلے دن یا دوسرے دن کے مجلس سے میں نے آپ سے کہا جب جہالت پھیل جاتی ہے۔ کیوں ان رقاصاؤں کو کوئی روکنے والا نہیں تھا؟ کیوں اس مکس گیدرنگ کو روکنے والا کوئی نہیں تھا؟ اس لیے کہ معاشرے میں جہالت تھی، سماج میں جہالت تھی۔ انس ابن مالک کا بیان ہے کہ لا عارف شیئا مما ادرکت الا هذا السلام، میں اب تو مسلم معاشرے میں کچھ پہچانتا ہی نہیں کہ مسلم کی علامت کیا ہے۔ میں تو اب مسلمانوں کی بس ایک ہی علامت جانتا ہوں کہ وہ نمازی ہے، لیکن اس نماز وقت زیات ہوتی ہے، ایک نماز بچی تھی اس کو بھی ضائع کر دیا گیا، وہ نماز بھی اپنی حقیقی حالت پر باقی نہیں رہی۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اگر اصحاب رسول تمہارے درمیان آ جائے تو تم کو فقط اس علامت سے مسلمان سمجھیں گے کہ تمہارے یہاں قبلہ پایا جاتا ہے، بس اس کے علاوہ تمہاری کوئی علامت۔ ایسے ماحول میں 40 سال کی خدمت میں امام نے کیا کیا کہ اس جہالت کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا۔ جہالت کو یونیورسٹی، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹی میں الگ الگ فیکلٹی ہوتی ہے، الگ الگ موضوع، یونیورسٹی کہتے ہی ہیں اس کو، جہاں الگ الگ ٹاپک پر الگ الگ بحث ہوتی ہے۔ یہ کس نے کیا سب سے پہلے؟ یہ سب سے پہلے انجام دیا، اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ اس کی بنیاد ہی رکھی کربلا کے بعد زین العبا نے۔ الگ
طریقے سے اپنے شاگردوں کو پروان چڑھایا. کسی کو علم کلام میں، کسی کو علم فقہ میں، کسی کو علم نجوم میں، کسی کو جغرافیہ میں، ان تمام چیزوں میں، کسی کو علم کیمیا میں. یہ آگے پروان چڑھتے چڑھتے یہی 3 لوگ 4000 میں تبدیل ہو گئے. وہ کون سی تربیت تھی جسے امام علیہ السلام نے انجام دیا ہے؟ سب سے پہلا کام جو امام نے انجام دیا تربیت کے حوالے سے، اس میں دنیا پرستی سے نکال کے خدا پرستی تک پہنچایا. جب تک انسان دنیا کا اسیر ہوگا اس وقت تک یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن جیسے ہی انسان خدا پرست ہو جائے گا، خدا اس کے ذہن میں آ جائے گا، وہ ساری چیزیں بھول جائے گا. اس کے ذہن میں خدا ہوگا، اور جس کے ذہن میں خدا آ گیا، آپ دیکھیں سب سے پہلے جو کام کیا ہے وہ دنیا والوں پر سے بھروسہ ہٹا کے خدا پر بھروسے کو قائم کیا. ساری مشکلات کس بنیاد پر ہیں؟ کربلا کیوں رونما ہوئی؟ اس لیے کہ عہدہ چھن جائے گا، اس لیے کہ منصب چھن جائے گا، اس لیے کہ قبیلے کی سرداری چھن جائے گی. سب سے پہلے کام یہ کیا کہ یہ ذہن سے نکالنے کی کوشش کی کہ یہ ساری چیزیں خدا کے پاس ہیں. جو دینداری کا دعویٰ کرتے تھے ان کو ٹارگٹ بنایا. سب سے پہلے کس کو ٹارگٹ بنایا؟ دینداروں کو ٹارگٹ بنایا. اس لیے کہ جاہل دینداروں ہی سے دین بگڑتا ہے. جاہل دیندار، میں نہیں کہہ رہا، المتعبد الجاہل، جاہل عبادت گزار کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ کل حمار الطاحونہ. پرانے زمانے میں چکی چلتی تھی تو چکی چلانے کے لیے گدھے کو رکھا جاتا تھا، وہ گھومتا رہتا تھا. ہم لوگ کیا کولو چلانے کے لیے بیل ہوتا ہے، تو کولو چلانے کے لیے جو بیل ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو بھی شعور ہے، اس لیے اس کی آنکھ پر پٹی باندھ دی جاتی ہے. وہ چلے گا نہیں، وہ ایک ہی جگہ پر گھومتا رہے، وہ نہیں چلے گا. اس کو بیوقوف بنانے کے لیے اس کی آنکھ پر پٹی باندھی جاتی ہے تاکہ اسے پتا چلے کہ ہم چل رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں. لیکن کولو کے بیل کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کولو کے بیل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے صبح سے لے کے شام تک پریشان رہتا ہے، پسینے پسینے ہو جاتا ہے، زحمت اٹھاتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، سب کچھ برداشت کرتا ہے. لیکن شام کو جہاں سے چلا تھا صبح میں وہی رہتا ہے، نہ ایک قدم آگے نہ ایک قدم پیچھے. معصوم فرماتے جو جاہل عبادت گزار ہے کل حمار الطاحونہ، چکی چلانے والے گدھے کی طرح ہے. چکی تو چلتی رہتی ہے، وہ بھی حرکت کرتا رہتا ہے، لیکن اس میں ترقی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ جہاں ہے وہی رہتا ہے. عبادت تو وہ ہے کہ اگر انسان علم کے ساتھ عبادت کرے تو نوبت یہ آتی ہے کہ ایک رات سوتا ہے تو مرضی معبود خرید لیتا ہے. صلوات محمد عالم کی 2 رکعت عبادت جاہل کی 70 رکعت عبادت سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 70 رکعت کے باوجود یہ جہاں تھا وہیں رہتا ہے. یہ 2 رکعت میں معرفت کے ساتھ عبادت کر رہا ہے لیکن خدا پر بھروسہ نہیں ہے. یہ ابراہیم ابن ادم معروف صوفی دیندار ہے، خدا پرست ہے، زاہد ہے. اس کو دین سکھا رہا تھا کہ اس کو اگر دین سمجھ میں آ جائے تو اس کے جتنے فالوور ہیں دیندار ہو جائیں گے. ابراہیم ابن ادم کہتا ہے
کہ میں راستے میں جا رہا تھا بیابان سے حج کے لیے. حج کا زمانہ تھا, میں بھی جا رہا تھا. دیکھا ایک نوجوان پیدل گرمی کی شدت میں چلا جا رہا ہے. میں نے اس کو پکڑا, اے جوان, اے سبحان اللہ, اس صحرا اور اس گرمی میں تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ سلام کے بعد میں نے کہا, تو جوان نے کہا, اریدو بیت ربی, میں اپنے رب کے گھر کی طرف جا رہا ہوں, میں اپنے مالک و مختار کے گھر کی طرف جا رہا ہوں. کہتا ہے, میں نے کہا, بچے بیٹا, ابھی تمہاری عمر نہیں ہے کہ تم حج کے لیے جاؤ, تمہارے اوپر حج واجب نہیں ہے. شعور کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ بڑھاپے میں حج ہوتا ہے. ابھی کہاں استطاعت ہے, ابھی بیٹی کی شادی باقی ہے, ابھی گھر بنانا ہے, ابھی یہ سب کچھ بھی استطاعت میں نہیں شمار ہوتی ہے, تو زندگی بھر نہیں ہوگا کچھ. بڑھاپے میں حج نہیں ہوتا ہے, زید العوا کا درس. جوانی میں درس ہوتا ہے, حج انجام پاتا ہے. کہ بیٹا ابھی تو تمہارے پر واجب بھی نہیں ہے, تم کہاں جا رہے ہو؟ اب جواب دیکھیے آپ, احترام دیکھیے آپ. کہتے ہیں, اے بزرگوار, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ مجھ سے چھوٹے بچے بھی بہت جلدی ایسا ہوتا ہے دنیا سے گزر جاتے ہیں؟ مجھے اپنی زندگی پر بھروسہ نہیں ہے اگر میں زندہ نہ رہوں اور خدا کے گھر کا دیدار نہ کر سکوں. تو اب نوجوان جا رہا ہے خالی ہاتھ پیدل. اے بیٹا, تم جا رہے ہو تو تمہارا توشہ راہ کیا ہے؟ راستے میں کیا کھاؤ گے؟ اب پیدل چل رہے, سواری کہاں ہے؟ اب جواب دیکھیں, جوان کہتے ہیں, میرا توشہ تقویٰ, میری سواری میرے دو پیر. اب اور مجھے کیا چاہیے؟ ابراہیم ابن ادم کہتے ہیں کہ میں نے کہا, تمہارے ساتھ تو کوئی کھانا میں نہیں دیکھ رہا ہوں, کوئی کھانا تمہارے ساتھ نہیں, کہاں ہے کھانا, کیسے کھاؤ گے؟ آپ دیکھیں جواب. اب جواب دیکھیے آپ, پھر معرفت. یا شیخو حل یستحسنو ان یدعوک انسان الی دعوت فتحمل من بیتک الطعام. اے بھائی, ایک بزرگوار, اے شیخ, اے پیر مرد, اتنا بتا دے, کیا یہ اچھی بات ہے کہ کوئی تجھے اپنے گھر دعوت پر بلائے اور تو اس کے یہاں دعوت میں اپنے گھر سے کھانا ڈھو کے لے جائے؟ آپ نے مجھے دعوت پر بلایا, مولانا مسجد پڑھنے, کھانا کھائیے گا, آئیے گا ہمارے, اور ہم یہی اپنے گھر سے پورا کھانا بنا کے لے کے چلے جائیں, تو آپ کہیں گے آپ نے تو بڑی توہین کر دی. میں آپ کو بلایا تھا کس لیے؟ محنت کی تھی کس لیے؟ زحمت کی تھی کس لیے؟ گھر کی خواتین پریشان ہوئی تھی کس لیے؟ اس گرمی میں روٹیاں بیلی تھی کس لیے؟ اس گرمی میں چاول اتارے تھے کس لیے؟ اتنی چیزیں بنائے. اے بوڑھے, اے بزرگوار, ذرا مجھے بتا, کیا یہ اچھی بات ہے کہ کوئی تجھے دعوت پر بلائے اور تو اپنے گھر سے کھانا لے کے جائے؟ کیا جواب ہے؟ نہیں نہیں, یہ تو بات ہے. الذی دعانی ہوا یطعمنی ویسقینی, جس خدا نے مجھے بلایا ہے وہی میرے کھانے کا بھی انتظام کرے گا, وہی میرے پانی کا بھی انتظام کرے گا. صلوات کہیے محمد. کس کو بھروسہ؟ ان لوگوں کو بھروسہ جو سمجھتے ہیں کھانے کا انتظام حکومت کرتی ہے, پانی کا انتظام حکومت کرتی ہے. نہیں نہیں, سب خدا کا انتظام ہے. نہ اپنی بازوؤں کی مچھلیوں پر بھروسہ کرنا, نہ اپنی طاقت پر بھروسہ کرنا, نہ اپنے پے پر بھروسہ کرنا, نہ اپنی تنخواہ پر بھروسہ کرنا, نہ اپنی نوکری پر بھروسہ کرنا, نہ اپنی تجارت پر بھروسہ کرنا, نہ اپنی ملازمت پر بھروسہ کرنا. یہ ساری طاقتیں دی ہوئی اس خدا کی ہے. سب کچھ رکھتے ہوئے بھی بھوکے مر سکتے
اے بیٹا اب اگر ایسی بات ہے جلدی جلدی قدم آگے بڑھاؤ تاکہ پہلے دھوپ سے بچو. اب کیا جواب دیں؟ علیہ الجہاد و علیہ البلاغ. کیا کہتے ہو جلدی جلدی پیر بڑھاؤ؟ جتنی ہماری کوشش ہے اتنی کوشش ہم کریں گے، بقیہ پہنچانے والا وہ ہے. خدا پر بھروسہ، دینداروں کے دلوں میں خدا پر بھروسہ، ابراہیم ابن ادہم جیسے لوگوں پر بھروسہ. اب یہ تو سمجھنے والا نہیں ہے، اس کو تو قرآن سمجھائے گا نا. یہ تو قرآن کافی والا ہے. امیا سمیتا قولہ تعالی الذی جاہد فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. ابراہیم ابن ادہم کیا تم نے سنا نہیں ہے کہ اللہ کہتا ہے جو لوگ ہماری راہ میں مسلسل کوششیں کرتے رہتے ہیں راستے ہم ان کے لیے خود بناتے ہیں، کسی دوسرے راستے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. سلامات بھیجیے محمد. ابراہیم ابن ادہم کہتا ہے ابھی میں بات ہی کر رہا تھا کہ دیکھو ایک خوبصورت جوان، ایک خوبصورت جوان حسین و جمیل آیا اور اس کو سلام کیا اور جانے لگا. میں نے پکڑا، اے بھائی یہ بتا دی یہ کون ہے جوان جو اس طریقے کی باتیں معرفتی کا تم نہیں پہچانتے؟ یہ علی ابن الحسین ہیں، یہ کربلا والے زین العابدین ہیں. کہتا ہے میں نے اس جوان کو چھوڑا اور پھر ان کی طرف گیا اور اس جوان کو پکڑ کے میں نے کہا اے جوان تجھے تیرے آباء و اجداد کی قسم بتا دے یہ خوبصورت جوان کون تھا جو تیرے پاس آیا تھا اور چلا گیا. کہا تم انہیں نہیں پہچانتے؟ یہ خضر ہے نبی جو ہر راستے میں ہمارے مددگار ہوتے ہیں، ہم جہاں جہاں جاتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد وال. ابراہیم ابن ادہم پھر پوچھتا ہے جوان بتا دے تو راستے میں کھائے گا کیسے؟ تیرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں. دیکھیے خدا پر بھروسہ، خدا پر جس کو بھروسہ نہیں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جس دن سے ہم کو خدا پر بھروسہ ہو جائے اس دن سے ہماری ساری مشکلات حل ہو جائیں. گلی میں بچے کھیل رہے تھے، ایک فقیر آیا سب سے مانگ رہا تھا، بھی گھروں کو کھٹکھٹا کھٹکھٹا کے ایک چھوٹے سے 80 سال کے بچوں نے دیکھا، اس کو پکڑا. اے فقیر تو ہر گھر سے کیوں مانگتا ہے؟ جا کے اپنی ماں سے کیوں نہیں مانگتا؟ بات تمام ہو گئی. ہم جیسے لوگوں نے سنا بات تمام ہو گئی. یہ جملہ مرحوم آیت اللہ نظمہ بہجت اللہ مقامہ کے کانوں میں پہنچا. جیسے ہی سنا بچے کا یہ جملہ ویسے ہی اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کے کہا کہ جتنا بھروسہ اس بچے کو اپنی ماں پر ہے اگر اتنا ہی بھروسہ ہمیں اللہ پر ہو جائے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. صلوات بھیجیے محمد. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ مٹی پہ بھی ہاتھ رکھتے ہیں سونا ہو جاتا ہے. بعض لوگ ہوتے سونے پہ بھی ہاتھ رکھتے تو مٹی ہو جاتی ہوتے. ایک آدمی ایسے ہی تھا بیچارہ، بیوی پریشان کیے، تم کہیں سے کچھ لاتی ہی نہیں، گھر کیسے چلے گا. ایک دن خبر ہوئی کہ شہر میں فلاں جگہ پر ایک سخی اس کے گھر پر جو جاتا ہے خالی ہاتھ لوٹ کے نہیں آتا. بیوی نے پوچھا جاؤ بھائی وہیں خوشی کیا جاؤ کچھ لے کے آؤ. وہاں گیا تو ختم ہو چکی تھی کہانی، دروازہ اس نے بند کر دیا تھا. کچھ دیر کھڑا رہا واپس لوٹ آیا. اب جب وہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹا تو بیوی نے کہا وہاں سے بھی تم خالی ہاتھ لوٹ آئے.
نہیں خالی ہاتھ تو نہیں لوٹا، اگر دروازہ کھٹکھٹاتا تو وہ دے دیتا، لیکن میں جب گیا تو دروازہ بند ہو چکا تھا اور وہ اپنے مصلے پر جا چکا تھا. اس کی آواز آ رہی تھی، خدایا میں فقیر ہوں، تیرا دیا ہوا دوسروں کو دیتا ہوں، خدایا میں تیری درگاہ کا بھکاری ہوں. تو میں نے سوچا جب یہ خود ہی بھکاری ہے تو اس سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو خدا اسے دیتا ہے کیوں نہ ہم اسی خدا سے مانگے. سلام بھیجیے میں محمد والے محمد. طلبی اور خدا سے بھروسے، جتنے یہ واقعات ہوئے، جتنی یہ جہالت آئی، جتنی یہ مکس گیدرنگ ہے، جتنی یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جو خود انسان کو جب خدا پر سے بھروسہ ہٹ جاتا ہے تو پھر اس پر خوش ہوتا ہے کہ میری بہو کا نے ملاقات کی، شیک ہینڈ کیا شادی میں فلاں نیتا سے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جو دیندار، پردے دار، محجبہ خاتون جب جاتی ہے ہجلہ عروسی سے اپنے شوہر کے پاس جسے کسی نے نہ مس کیا ہو، تو خدا فخر کی نگاہ سے فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو دیکھو یہ میری راہ میں چلنے والی خاتون ہے جس کا چہرہ کسی نامحرم نے نہیں دیکھا ہے. سلامات بھیجیے میں محمد والے. تو اتنا بتا دے کہ توشے کے بغیر، راستے کے کھانے پینے کے بغیر تو یہ سفر کیسے طے کرے گا؟ تم سے کس نے کہا کہ میں بغیر توشے کے جا رہا ہوں؟ میں بغیر توشے کے نہیں جا رہا ہوں، بغیر راستے کے کھانے پینے کے نہیں جا رہا ہوں. کہاں ہے؟ کہا میرا توشہ 4 چیز ہے، راستے کا سامان، راستے کا کھانا، 4 چیزیں میرے ساتھ ہیں. کیا ہے؟ مجھے تو نہیں دکھائی دے رہا. ارا الدنیا بحذافیرہا مملکت اللہ، میں دنیا اور اس کی تمام نعمتوں کو اللہ کی مملکت سمجھتا ہوں. میں دنیا کی تمام نعمتوں کو کس کے ہاتھ میں سمجھتا ہوں؟ اللہ کے دست قدرت میں سمجھتا ہوں. ایک توشہ ارى الخلق كلهم عبید اللہ واماءہ وعیالہ، میں ساری خلقت کو، تمام مخلوقات کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہوں، عورتوں کو اللہ کی کنیز سمجھتا ہوں اور ان کی عیال سمجھتا ہوں. مالک اگر کسی کو حکم دے گا تو کبھی بھی نوکر کی جرت نہیں ہے کہ وہ عطا نہ کرے. ارى الاسباب والارزاق بید اللہ، تمام اسباب اور تمام رزق کو میں خدا کے ہاتھوں میں سمجھتا ہوں. وَأَرَى قَضَاءَ اللَّهِ نَافِذًا فِي كُلِّ أَرْضِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے قضاء و قدر کو دنیا کی تمام چیزوں میں نافذ سمجھتا ہوں. وہ اگر چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ اگر چاہے تو طوفان نوح سے نوح کو نکال لے ایک ہلکی سی کشتی کے ذریعے سے، اور وہ اگر چاہے تو پہاڑوں کے درمیان اس عظیم پہاڑ سمیت نوح کے بیٹے کو ڈبو دے. وہ اگر چاہے تو بھڑکتی ہوئی آگ کے درمیان آگ کو ابراہیم کے لیے گلزار بنا دے، اور اسی آگ کی چنگاری نمرود کے چہرے پر پڑے تو چہرہ جھلس جائے. وہ اگر چاہے تو موسیٰ کو دریائے نیل سے گزار دے، 12 راستے بنا دے، پردہ پانی کا اس طریقے سے شفاف کر دے کہ سب ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں، لیکن اسی پانی میں فرعونیت ڈوب مرے گی. وہ اگر چاہے تو عیسیٰ کو قتل کرنے والا خود دار پر لٹک جائے، عیسیٰ چرخے چہاروں پر پہنچ جائیں. وہ اگر چاہے تو عنکبوت و کبوتر کے درمیان، وہ اگر چاہے تو مکڑیوں کے جالوں کے درمیان اپنے نبی کی حفاظت کرتا رہے، ولو رو رو کے
کوئی جاسوسی کرنے کی کوشش کرے. صلوات محمد. تمہارا ہی توشہ بہترین توشہ ہے، تمہارا ہی سامان سفر بہترین سامان سفر ہے. یا زین العابدین وانت تجوز بہا مفاوض الاخرہ. اس سامان سفر کے ذریعے سے تو تم آخرت کے منازل طے کر سکتے ہو، پریشانیوں کو حل کر. فکیف مفاوض الدنیا، دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ یہ وہ کرشمہ ہے جسے زین العبا نے انجام دیا. کتنی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، وقت باتیں بہت ہیں، وقت بہت کم ہے. تربیت کیا کی امام نے؟ یہ کیسے 3,000 میں تبدیل ہوئے. تربیت کا ایک طریقہ عفو و بخشش نکالا، معاف کر دینے کا طریقہ. زمانہ غرور کا زمانہ، غلام کو جینے کا حق نہیں. آقا کے سامنے ہر وقت سیلوٹ مارتے رہنا، آقا کھاتا رہے غلام بھوکا مرتا رہے. ایسے ماحول میں غلام دنیا سمجھ رہی تھی غلام پالے جا رہے ہیں، دنیا سمجھ رہی تھی کہ یہاں غلاموں کی کثیر تعداد میں غلاموں کو خریدا. سال بھر غلاموں کو رکھا، کیسے کیسے پروان چڑھایا غلاموں کو کہ اس میں مستجاب الدعوات غلام. ایک غلام قحط پڑ گیا اور گیا پہاڑوں پر، اس نے دعا کی، بارش ہونے لگی. کسی نے دیکھ لیا، کہا مولا مجھے آپ کا ایک غلام چاہیے. کہا لے جاؤ. کہا یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں. پھر کون سا؟ ایک غلام بچا ہے جو استبل میں رہتا ہے، جو گھوڑوں کی حفاظت کرتا ہے. کہا اس کے دیکھا، اس کو جیسے ہی خبر ملی کہ میری بات لیک ہو گئی ہے، اس نے دیکھ لیا، اس نے وہیں پر دعا کی، اے میرے اللہ اگر میری دعا مستجاب ہے تو تیرے سے گزارش ہے، تیری درگاہ میں یہ بندہ بھیک مانگتا ہے، اس در سے ہٹ کر مجھے کہیں زندگی نہیں چاہیے. اس در کے علاوہ وہ لے جا رہا تھا، آزاد ہو رہا تھا. کس کو آزادی پسند نہیں ہے؟ کس کو قید و بند پسند ہے؟ کس کو قیدیوں کی زنجیروں بیڑی پسند ہے؟ لیکن اللہ نے کمال انسانیت ان غلاموں میں کیسا جذبہ حریت عطا کیا. زین العبا نے اس در کی غلامی پسند ہے، کسی کے یہاں کی بادشاہی نہیں پسند ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے. تربیت کا ایک اہم قانون عفو و بخشش. معاف کر کے پروان چڑھاؤ، غلاموں کو پروان چڑھاؤ تربیت کے ذریعے سے. سال بھر پروان چڑھایا. ماہ رمضان آیا، ایک ڈائری بنائی غلاموں کی، اس پر لکھنا شروع کیا. آج فلاں غلام نے فلاں غلطی کی جو سزا کے لائق تھی، آج فلاں نے یہ غلطی کی جو سزا کے لائق تھی. لکھتے گئے آخر ماہ رمضان سب کا چاٹ بھر گیا گناہوں سے. اب 29ویں ماہ مبارک رمضان آئی، غلاموں کا حلقہ بنایا، غلاموں کو حلقے میں لے کر خود بیچ میں کھڑے ہو گئے. کہا تم نے یہ غلطی کی؟ ہاں مولا کی. سزا کے لائق تھی یہ غلطی؟ ہاں تھی. میں نے سزا دی؟ نہیں دی. ہر ایک سے اقرار لیا، گناہ کا اقرار لیا، سزا کا اقرار لیا، سزا نہ دینے کا اقرار لیا. اور اب ایک بار کا جاؤ، میں نے تم سب کو خدا کی راہ میں آزاد کیا.
یہ غلام کہاں سے آئے تھے؟ سب مدینہ کے تھوڑی تھے، کوئی بربر سے، کوئی افریقہ سے، کوئی حبش سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے لائے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے۔ جاؤ، میں نے تم لوگوں کو خدا کی راہ میں آداب یا حکومت سمجھ ہی نہ پائی، یہ کیسا کرشمہ ہے؟ بھئی اتنا کہہ دو خدا کو مخاطب کر کے کہ اے میرے اللہ، جس طریقے سے علی ابن الحسین نے ہماری خطاؤں کو معاف کر کے ہمیں آزاد کر دیا ہے، تو بھی علی ابن الحسین کو جہنم کی آگ۔ اللہ، ان سے اور جہنم کا کیا تعلق؟ لیکن تربیت آپ دیکھیں، اب دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ غلام جا رہے ہیں، دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ آزاد ہو گئے، اپنی اپنی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں۔ زین الہبا یہ سمجھ رہے تھے یہ غلام نہیں جا رہے، مبلغ مکتب فاطمہ جا رہے ہیں، مبلغ مکتب علی جا رہے ہیں، مبلغ عاشورہ جا رہے ہیں، مبلغ حسینیت جا رہے ہیں۔ یہی کام کرتے رہے، غلاموں کو پالتے رہے، آزاد کرتے رہے۔ جو 3 جانے والے تھے وہ 30,000 میں تبدیل ہوئے، وہ 40,000 میں تبدیل ہوئے، وہ ساری دنیا میں مکتب اہل بیت ایسے پھیلا، کاٹنے والے منہدم ہو گئے، برباد ہو گئے۔ زین الہبا کی تبلیغ آج تک باقی ہے۔ صلوات محمد۔ اور بھی بہت طریقے، لیکن ایک بس اور سن لیں آپ، جو تبلیغ کا ذریعہ قرار دیا اس کا نام ہے آنسو۔ آنسو کو اسلام پھیلانے کا ذریعہ قرار دیا۔ دنیا یہ سمجھتی رہی، 40 سال تک روتے رہے۔ میں نے پہلی اور دوسرے دن کی مجلس میں کہا تھا کہ روئے تھے کوفے والے بھی، روئے تھے شام غریبہ میں چادر چھیننے والے بھی، روئے تھے شام کے بازار میں مظلومیت دیکھنے والے بھی، سب روئے تھے، کوئی ایک نہیں بچا تھا جو نہ رویا۔ لیکن ان رونے نے کوئی اثر نہیں کیا، اس 40 سال کے آنسو نے اثر دکھایا۔ آنسو وہ کرشمہ ساز ہے کہ جو فکروں کو بدل دے، جو ذہنوں کو بدل دے، جو بے دینی کو دینداری میں تبدیل کر دے، جو بے پردگی کو پردیداری میں بدل دے، جو داڑھی موننے کو داڑھی رکھنے والے میں تبدیل کر دے۔ یہ آنسو جو جہاں سے غرور نکل جائے، تکبر نکل جائے، انکساری آ جائے، حسد ختم ہو جائے، نصیحت آ جائے، ماں باپ کی نافرمانی ختم ہو جائے، ماں باپ کی فرما برداری، اسی طریقے سے بڑی ہے آنسوؤں کا اثر۔ آسان نہیں ہے، سیدہ مرضیہ کی مدد ہے آنسو۔ آپ کچھ عظمت آنسو سمجھ رہے ہیں؟ آپ بی بی زہرا کی مدد کیجئے گا، بی بی زہرا اس کا کچھ صلہ نہیں دیں گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آنسو مدد ہے تو اس کا مطلب جو کردار زہرائے مرضیہ چاہ رہی ہیں وہ کردار آنا چاہیے۔ آنسو تبلیغ ادا ہے۔ جب تک کہ تبلیغ ازاں نہ بنے آنسو، اس وقت تک یہ آنسو کرشمہ ساز نہیں ہے۔ دین کی تبلیغ آنسوؤں کے پہرائے میں، عظمت پہچانو آنسوؤں کی۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت اللہ مقاموں کو کہتے ہیں کہ میری نگاہ میں امام حسین کی عزاداری، ان پر آنسو بہانا ان افضل مستحبات میں سے ہے جو نماز شب سے بھی افضل ہے۔ نماز شب کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ چہرہ نورانی ہوتا ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے،
دل میں محبت ہوتی ہے، برائیاں ختم ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنسوؤں کے صدقے میں یہ تمام آثار آنے چاہیے۔ پیغام کربلا پہنچایا ہے آنسو۔ اے بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ یہی پورا سلسلہ ہے۔ اے بھائی کہاں جا رہا ہے؟ ان بکریوں کو لے کر، ان گوشت بندوں کو لے کر مولا ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا انہیں پانی پلا لیا ہے، لیکن دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، دین بجایا جا رہا ہے، جہالت ختم کی جا رہی ہے۔ کہا مولا ہم آپ کی جد کی شریعت کے پابند ہیں، آپ کے جد کی شریعت کے پابند ہیں۔ جب تک کہ جانور 3 مرتبہ منہ نہیں پھیر لیتا اس وقت تک ہم اس سے پانی نہیں ہٹاتے ہیں۔ ہو گئی تبلیغ، ہو گیا، پیغام پہنچ گیا قصابوں تک۔ دیکھیے کہاں کہاں جا کے دین پہنچا رہے ہیں۔ قصابوں تک دین پہنچ گیا تو اب بات تمن کر نہیں، بس یہیں پر تو موقع تھا کربلا کا۔ بس جیسے ہی کہا جب تک کہ جانور 3 مرتبہ منہ نہیں پھیر لیتا ہم اسے ذبح نہیں کرتے کہ آواز دیتے رخ کرتے رسول خدا کی طرف، یا جدہ آج مسلمان ارے کسی جانور کو بھی بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتا۔ ارے وہ کیسے مسلمان تھے؟ نبی کا نواسا پانی مانگ رہا تھا۔ آنسوؤں میں کیسی دھمک ہے، آنسوؤں میں کیسی دھمک ہے، آنسوؤں میں ایسی دھمک ہے جس سے قصر ظلم لرز جاتا ہے۔ یزید نے کیوں رہا کیا؟ یزید نے کیوں رہا کیا؟ اس کو دل میں محبت آ گئی تھی؟ نہیں، یہ آنسوؤں کا اثر تھا۔ شام کے زندان میں ایک بچی کا آنسو تھا جو مبلغہ کربلا تھی، جس کے آنسوؤں میں تاثیر کربلا تھی۔ وہ کیسی بچی تھی؟ وہ بابا بابا کرتی تھی، میرے بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا۔ روزانہ اس بچی کا آنسو فضاؤں نے، ہواؤں نے اس بچی کے آنسوؤں کو اپنے دوش پر لیا۔ شام کے گھروں میں آنسوؤں کی گریہ و زاری، نالہ و شیون کی آواز پہنچی۔ ننھے بچوں نے اپنی ماؤں کو بیدار کیا، اماں اٹھو، یہ کس بچی کی آوازیں گریہ ہے؟ یہ کون بچی کرا کے رو رہی ہے؟ ہمیں یہ سونے نہیں دیتی۔ ماؤں نے شوہروں کو بیدار کیا، کیا سو رہے ہو؟ جاؤ یزید کے پاس جاؤ، کوئی اہل حرم کو رہا کرے، ہمارے بچے سو نہیں پا رہے، ان کی گریہ و زاری کی آواز ہمارے بچوں کو تڑپا رہی ہے۔ مردوں نے یزید کے قصر کا حصار کیا، یزید ارے جتنا جلد ہو سکے اہل حرم کو رہا کر دے ورنہ قیامت آ جائے گی، تیرا تختہ پلٹ دیں گے۔ یہ سکینہ کے آنسوؤں کا اثر تھا، یہ سیلاب گریہ سکینہ تھا جس نے یزیدیت کی چولے ہلا دی۔ اب یزید مجبور ہو گیا اہل حرم کو رہا کرنے پر، اتنا ہی مجبور نہیں ہوا بلکہ فرش ادا بچھا دی۔ بڑی مظلوم بچی ہے سکینہ کا تابوت اٹھانا ہے، ذرا احترام سے اٹھانا۔ یہ کون بچی ہے؟ ایران عراق کی جنگ ہوئی، بہت سارے مرد شہید ہوئے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، بیوہ عورتیں۔ ایک خاتون اپنی بچی کو لے کر شام، اس زمانے میں آزاد خدا سکینہ بنت الحسین کے صدقے میں شام کو پھر آزاد کریں، پھر زائرین وہاں جائیں۔ پہنچی لے کے اپنی چھوٹی سی بچی کو، شکایت ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے بچی غائب ہو گئی۔ پریشان حال،
کہاں ہے میری بچی؟ دوڑتے دوڑتے گئی تو دیکھا جناب سکینہ کی زری سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے، سکینہ بی بی تمہارا بابا بھی مارا گیا، میرا بابا بھی مارا گیا، تم بھی یتیم ہو گئی، ہم بھی یتیم ہو گئے، اے سکینہ بی بی تم بھی لاوارث ہم بھی لاوارث۔ جیسے ہی یہ ماں نے سنا ویسے ہی کلیجے سے لگا لیا، بیٹی ایسا نہ کہے تو سکینہ کے برابر نہیں ہے، ارے تیرا بابا جب شہید ہوا تو ملک سے آگے سب نے تعزیت دی، رہبر انقلاب نے آگے تعزیت دی، تمام مومنین نے آگے تعزیت دی، تیرے سر پر دست شفقت پھیرا، لیکن جب سکینہ کا بابا مارا گیا تو منہ پر تماچے لگے، ارے دروں سے ہدیت دی گئی، گوشواروں چینے گئے، سکینہ کی لبیں کٹ گئی۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کے چند لوگ بلکہ 4 لوگ جن کے جسم کو غسل دیتے دیتے غسل دینے والے چیخ مار کے روئے۔ ایک امام مسیح کاظم غسل دیتے ہوئے مولا تڑپ کے روئے، ایک سیدہ مرضیہ کہ علی مرتضیٰ چیخ مار کے روئے۔ سلمان نے پوچھا مولا خیریت تو ہے؟ کہا سیدہ کی پہلوؤں کی ہڈیاں چور چور تھے سلمان۔ اور ایک امام محمد باقر جب امام زین العابدین کو غسل دینے لگے، واہ محمدہ واہ غربتہ واہ حسینہ، ارے لوگ پہنچے مولا خیریت تو ہے کیوں رو رہے؟ آواز دی، ارے بیڑیوں کی شدت سے ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ اور تیسرا جنازہ سکینہ کا جب غسالہ غسل دینے پہنچی، روتی ہوئی سر پیٹتی ہوئی پہنچی، بی بی اتنا بتا دو کیا اس بچی کو کوئی مرض تھا؟ نہیں نہیں کوئی مرض نہیں تھا، پھر اس کا کرتا اس کی پیٹ سے کیوں چپکا تھا؟ اے غسالہ، ارے اتنا تازیانہ مارا گیا کربلا میں ہوا۔ بس ایک جملہ مجلس تمام، زین العبا کو پرسا دینا ہے نا سکینہ کا، مظلومیت زین العبا دیکھیے گا، علی مرتضیٰ سے بڑا صابر کوئی نہیں، اصبر الصابرین ہے۔ بس دو جملہ، بلکہ یہیں پر دعا کر لیجیے، یہیں پر دعا کر لیجیے۔ سکینہ کا نام عباس کی بھتیجی ہے، جس کو عباس کا بڑا ناز تھا، وہ سکینہ ہے، جس کے علم پر آج بھی مشکیزہ وفاداری کی علامت ہے، جس کی مصیبت کو دیکھ کے عباس کا سر نوکے نیزہ پر ٹکتا نہیں تھا۔ ایسی سکینہ کا ماتم، ایسی سکینہ کا تابوت اٹھانا۔ بھائی ایک دعا کر لیجئے، ایک دعا بتا کر، وہ آج روز جمعہ تھا، کہا جب ہماری خوبی کا تذکرہ آ جائے اور ان کی بے مغنہ و چادری کا تذکرہ آ جائے، اب تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے، تو اس وقت ہمارے ظہور کی دعا ضرور کرنا۔ کہا گیا جو دعا، جس دعا میں آمین بآواز بلند کہا جاتا ہے وہ دعا قبول ہے، کیونکہ آمین کا مطلب ہوتا اللہم استجب، خدایا میری دعا قبول کر۔ کہا جس دعا کو 40 لوگ مل کے مانگتے ہیں وہ دعا خدا قبول کر لیتا ہے، یا تو 40 سے زیادہ افراد ہیں۔ جو دعا آنسوؤں کے سیلاب کے ساتھ مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہے۔ یہاں تمام دعا قبول ہونے کی شرائط موجود ہے، آنسو بھی ہے، 40 سے زیادہ لوگ بھی ہیں، مائیں بھی ہیں جن کی آغوش میں ننھے ننھے بچے بھی ہیں،
جن ماں کی آغوش میں ننھے ننھے بچے ہیں وہ بھی ہیں، مظلومیت کا تذکرہ بھی ہے، زینب کی بے معنی و چادری بھی ہے۔ اللہ آپ کی دعا رائے گا نہ کرے گا، دنیا میں مظلومیت بھی ہے، حسین کے چاہنے والے دنیا میں عزادار مظلوم ہیں، جان بھی خطرے میں ہے، مال بھی خطرے میں ہے، آبرو بھی خطرے میں ہے۔ اے میرے اللہ، اس روزے جمعہ کا واسطہ اگر ہم میں آبرو نہیں، اگر ہمارے آنسوؤں میں آبرو نہیں تو سکینہ کے آنسوؤں میں تو آبرو تھی۔ اے میرے اللہ، ارے زینب کے آنسوؤں میں تو آبرو ہے، اے زینب کی بے معنی و چادری کا واسطہ، سکینہ کے پشتے اتھر سے چپکے ہوئے کرتے کا واسطہ، امام زمانہ کے دور میں تاجیل فرما، امام زمانہ کے دور میں تاجیل فرما، امام زمانہ کے دور میں تاجیل فرما، ہم گنہگاروں کو ناصروں میں شمار فرما۔ بس سکینہ کا ماتھا، علی سے بڑا تو کچھ صابر نہیں۔ سب اماموں نے پردیسیت میں ظلم سہا، علی نے اپنے وطن میں ظلم۔ خدا نہ کرے کوئی اپنے وطن میں غریب الوطن ہو جائے۔ علی اس مظلوم کا نام ہے جو اپنے وطن میں غریب الوطن تھا۔ شب کے سناٹے میں فاطمہ جیسی دختر رسول کو دفن کرنے کا ڈر علی مرتضیٰ سے پوچھئے،